بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اور ڈکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر لام باندھ لا، یعنی فوج کشی کر، جنگ کی تیاری کر اپنے سواروں اور پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ ذکر ہوا کہ شیطان کو جب راندہ بارگاہ کر دیا گیا تو شیطان نے کہا کہ میں تو تیری بارگاہ سے مردود ہو گیا ہوں، ملعون ہو گیا ہوں، لیکن اگر تو مجھے مہلت دے تو میں دنیا میں بسوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام کو کے بندوں کو، یہ مطلب ان کے نسل کو جو ہے بہکاؤں گا، یہاں تک کہ انہیں دین اسلام سے پھیر دوں گا، جہنم کی طرف انہیں ڈھکیل دوں گا، انہیں پیس کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی زندہ رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اور جو تیری پیروی کرے گا سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اور ڈکا دے، یعنی بہلا دے، پھسلا دے ان میں سے جس پر تو قدرت پائے۔ کس طرح سے؟ بے صوتک، اپنی آواز سے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ گانے باجے لہو و لعب کی جو آوازیں ہیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ اس سے شیطان کیا ہے؟ بہکاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی کوشش کرنا چاہتا ہے اتنی کوشش کر، اور ان پر لشکر کشی کر، جنگ کی تیاری کر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسا بھی ہو تو ان پر جو ہے قابو پانے کی کوشش کر، اور ان کا ساجی ہو جا مالوں اور بچوں میں۔ مال کے متعلق ان کو خوف دلا، دنیا داری ان کے دلوں میں ڈال کہ یہ مال جمع کرے، اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، صدقہ و خیرات نہ کرے، بلکہ انہیں جو ہے اس اپنے مال کو حرام کاری میں لگانے کی ترغیب دے، حلال کمائی کمائیں اور حلال جگہ پہ خرچ کرے، جائز جگہ پہ خرچ کرے تو شیطان بہکاتا ہے۔ لیکن وہی مال جب ایک عام انسان کثیر مقدار میں حرام کام میں خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کو نہیں بہکاتا۔ 1 روپیہ 10 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دیکھو کیسا دل کرتا ہے، اور وہی 100 روپیہ آپ جو ہے یوں ہی اڑا دو غیر ضروری کام میں، شیطان آپ کے دل میں کھٹکھٹک پیدا نہیں کرے گا۔ آپ کے ہاتھ سے 100 روپیے نکل گئے، آپ کو کچھ فکر نہیں، لیکن جیسے کہ 10 روپیے آپ کے جیب سے اللہ کی راہ میں نکلے، تھوڑی دیر یہ 10 روپیے آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہیں گے کہ میرے پاس سے 10 روپیے خرچہ ہو گئے۔ وہی 100 روپیے کوئی ذہن نکل گئے، بعد میں آپ کو خیال بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ساجی ہو جا مالوں میں، اور ان کا ساجی ہو جا بچوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بچوں میں ان کا ساجی ہو جا۔ انسان بہت سارے اپنے آل اولاد کی وجہ سے بہک گئے،
بہک گئے اولاد کی وجہ سے۔ سورہ کہف میں اس کا جو ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اولاد کی محبت میں بہک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کے متعلق فرماتا ہے اور مال کے متعلق بھی فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے تمہارے لیے۔ یا مال کے ذریعے تم آخرت کما بھی سکتے ہو، گوا بھی سکتے ہو، اولاد کے ذریعے تم آخرت کما بھی سکتے ہو، آخرت گوا بھی سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچوں کے ذریعے بہکا اور انہیں وعدہ دے، جھوٹا وعدہ۔ کیا وعدہ؟ کہ معبودان باطل کی پوجا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے شفیع ہوں گے۔ ان کو جھوٹا وعدہ دے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال کہ تمہاری زندگی تو اللہ نے بہت رکھی ہے، تم ابھی 30 سال کے ہو، 40 سال کے ہو، 50 سال کے ہو، 60 سال، تم ابھی 100 سال زندہ رہنا ہے، عبادت کرنے کے لیے زندگی باقی ہے، ابھی تم نوجوان ہو، ابھی ہٹے کٹے ہو، کیوں نماز کے لیے جا رہے ہو؟ دوسرے کام کاج کرو، دنیا کماؤ، دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، تم پیچھے رہ جا رہے ہو۔ انہیں وعدے دلاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب شیطان بہکائے گا ان چیزوں کے ذریعے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کا۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کا دھوکے بازیاں ہیں، انسان کو کیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اب دیکھیے کہ روایت سنیے، حدیث شریف میں ہے کہ جب ابلیس زمین پہ اترا، جب اس کو راندہ بارگاہ کر دیا گیا، زمین پہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ مجھے زمین پر رجیم بنا کر اتارا، مردود کر کے تو نے اتارا، لیکن کم از کم کوئی میرا گھر تو ہونا چاہیے جس میں میں بسر اوقات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمام اور یہ گندی جگہ تیرا گھر ہے۔ پھر اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی مجلس میں مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بازار اور راستوں کے چوک یہ تیری مجلسیں ہیں۔ پھر اس نے عرض کی میرا طعام کیا ہے، میرا کھانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کھانا کھائے اور کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو اس میں شریک ہو جایا کر، وہی تیرا کھانا ہوگا۔ پھر اس نے عرض کی میرے پینے کی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز تیرے پینے کی چیز ہے۔ عرض کی میرا مؤذن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام مزامیر، یہ گانے باجے کھیل تماشے، یہ میوزک، یہ سب تیرے کیا ہے؟ مؤذن ہیں۔ عرض کی میرے لیے قرآن بھی ہو جسے میں پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برے اشعار جو پڑھے جاتے ہیں یہ سب تیرے لیے قرآن ہے۔ عرض کی میرے مطالعے کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داغ لگانا تیری کتاب ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ میری باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹی باتیں تیری کی تو باتیں رہے گی۔ عرض کی میرا قاصد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کاہن اور جادوگر وغیرہ یہ تیرے کیا رہیں گے؟ قاصد رہیں گے۔ عرض کی میری شکار گاہیں کیا ہے جس کے ذریعے سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عورتیں تیری شکار گاہیں ہیں، تو ان کے ذریعے میرے بندوں کو بہکایا کرے گا۔ اس نے یہ ساری چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کی نشاندہی فرما دی۔ پتہ چلا یہ جتنی چیزیں ہم نے سنی ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے حربے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان ان تمام چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم کو بہکاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ تو میرے بندوں کو بہکانا چاہے گا، جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے، لیکن سن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، تیرا ان پر کچھ قابو چلنے والا نہیں ہوگا۔ تو لاکھ ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا لیکن تیرے وہ بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہمیشہ تجھے دھتکاریں گے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہمیشہ دھتکاریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تو روکے گا نماز کو نہ آ، محنت کریں گے، مشقت کریں گے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ مسجد میں آ کے میری کیا عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ جو اللہ کی مرضی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے مکر و فریب سے دور
رکھے گا اور اس کو اپنا مخلص بندہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو شیطان کے ہر قسم کے حربوں سے محفوظ معمون رکھے اور اپنی عبادت میں لگے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔